السلام علیکم دوست. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو اشخاص آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک بڑا ہی لاچار اور بے بس غریب. جب اس نے دوسرے بھائی سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے کچھ تعداد میں شہد دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بیماری کچھ ایسی تھی کہ اس کو شہد کی بے حد ضرورت تھی. تو حالانکہ دوسرا اس کا کافی قریبی دوست تھا، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس اس وقت شہد موجود نہ تھا. یہ آج سے قریباً Free version for non-commercial use. جب ایک شہر سے دوسرے شہر لوگ اپنے قافلے کی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو اس شخص نے اس بیمار سے کہا کہ تم کیوں نہ ایسا کرو کہ تمہیں چند قدموں کی مسافت پر ایک تجارتی قافلہ ملے گا جو کہ ایک بہت سخی انسان کا ہے. تو تم اس تجارتی قافلے کے پاس چلے جاؤ اور اس کے امیر سے عرض کرنا کہ مجھے شاید اشد ضرورت ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اس تجارتی قافلے کا امیر تمہیں شہد عطا کر دے گا. تو وہ بیمار شخص بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی پر بھروسہ کر کر اس تجارتی قافلے کی راہ پر چل پڑا. جب وہ کچھ ہی دور پہنچا تو ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ان کے شہر میں آیا ہوا. Created with free version for non-commercial use. جب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے، تو لوگوں نے ایک نورانی چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ہمارا امیر ہے. تو بڑا حیران ہوا کہ اتنا خوبصورت شخص تجارتی قافلے میں موجود ان کا امیر بھی ہو سکتا ہے. بس وہ اس امیر کے پاس چلا گیا اور اس سے اپنی ضرورت دریافت کی. تو وہ امیر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو ایک شہد کا مٹکا دے دو. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو کچھ شہد کی بوندیں مانگی تھی، تو اس نے پورا ایک مٹکا لا کر دے دیا. لیکن آگے سے وہ غلام کہنے لگا Created free version for non-commercial یہ use. شہد کا مٹکا جب میں اونٹ سے اتاروں گا تو اونٹ کے دونوں طرف جو شہد کے مٹکے ہیں وہ بے توازن ہو جائیں گے. تم ایسا کرو کہ دونوں شہد کے مٹکے اس ضرورت مند کو دے دو. تو پھر غلام نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، جب میں دونوں شہد کے مٹکے اس کو دوں گا تو یہ ضرورت مند لاچار ہے، بیمار ہے، وہ اتنے بڑے شہد کے مٹکے کیسے اٹھا سکے؟ تو پھر امیر نے عرض کیا کہ اے میرے غلام، تم ایسا کرو کہ جس اونٹ پر یہ دونوں شہد کے مٹکے لدے ہوئے ہیں وہ تو اونٹ اس کو دے دو. تو وہ غلام دوڑا ہوا گیا اور جس اونٹ پر دونوں شہد کے مٹکے لٹے ہوئے تھے وہ اس بیمار اور لاچار شخص کو دے دیا. وہ بیمار اور لاچار شخص بہت خوش ہوا اور حیرت زدہ بھی ہوا کہ میں نے صرف چند بوندیں ہی شہد کی مانگی تھی، لیکن یہ کیسا امیر اور کیسا سخی انسان ہے کہ اس نے پورا کا پورا اونٹ اور جس پر دو شہد کے مٹکے بھرے ہوئے لدے ہوئے تھے وہ مجھے عطا کر دیے. بڑا خوش ہوا اور اپنی منزل مقصود کی طرف چل دیا. اس کے جانے کے بعد امیر نے غلام کو بلایا اور پوچھا کہ اے غلام، جب میں نے تم کو کہا کہ ایک شہد کا مٹکا اس کو دے دو تب بھی تم نہ گئے، جب میں نے تم کو کہا دوسرا شہد کا مٹکا اس کو دے دو تب بھی تم دوڑے ہوئے نہ گئے، لیکن جب میں نے تم کو کہا کہ پورا اونٹ اس کو دے دو تم دوڑے ہوئے گئے.
اور اونٹ کی رسی لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو غلام نے کیا ہی خوبصورت بات کہی کہ اے میرے آقا، میں جانتا تھا Created آپ with نے free کہا version for کہ non-commercial شہد کا use. مٹکا اس کو لا کر دے دو، تو میں نے ایک شہد کا مٹکا نہ لا کر دیا۔ جب آپ نے کہا کہ 2 شہد کے مٹکے اس کو لا کر دے دو، تو میں نے 2 شہد کے مٹکے کے لیے بھی اونٹ نہ لا کر دیا۔ لیکن جب آپ نے اونٹ کا کہا تو میں دوڑا ہوا اس لیے گیا کہ اگر میں اونٹ کی باری میں بھی نہ جاتا تو آپ مجھے بھی اس بیمار شخص کے ساتھ بھیج دیتے، تو اس لیے میں دوڑا ہوا گیا۔ تو امیر نے عرض کیا کہ تم اگر اس شخص کے ساتھ چلے جاتے تو تمہیں غلامی سے نجات مل جاتی۔ اس غلام نے کیا خوبصورت بات بولی کہ اے میرے آقا، مجھے معلوم ہے کہ میں آزاد ہو جاتا اور آپ کو میرے جیسے کئی غلام اس دنیا میں مل جائیں گے، لیکن میرے آقا میں کیا ہی خوش نصیب ہوں، آپ جیسا امیر مجھے ملا ہے۔ وہ واقعہ حضور Created پاک صلی free version for اللہ علیہ non-commercial use. وسلم کی ایک نبیدہ غلام جن کو حضور نے بار بار جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، وہ امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی سخاوت کے واقعات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو ان کی شہادت کا واقعہ سناؤں گا۔ وقت تھا خلافت کا آخری سال، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور 3 مختلف ادوار سے 3 بدبخت یثرب سے، کوفہ سے اور مصر سے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس ٹائم جتنے بھی صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں موجود تھے ان سب سے ملاقات کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ Created with free version for non-commercial use. قائد کر جب وہ اصحاب سے ملے، حضرت علی سے ملے، حضرت عائشہ سے ملے، تو انہوں نے ان کی تشخیص کر کر نے واپس بھیج دیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ چھوٹی عمر کی گورنروں کا تعین کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، لیکن حضور نے انہیں بھی مقرر کیا، تو یہ مثال تو ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا، وہ چلے گئے اس وقت۔ مگر 3 دن کی مسافت سے اس بار جب وہ مدینہ آئے تو اپنے ساتھ 1000 لوگوں کو لشکر لے کر آئے۔ مدینہ منورہ کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ وقت تھا 18 ذی الحجہ کا، کیونکہ اکثر ہی صحابہ اکرام حج پر موجود تھے، لیکن 700 صحابہ اکرام جو کہ مدینہ منورہ میں اس ٹائم موجود تھے، انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت چاہی Created with free version for non-commercial use. تو ہم ان کے خلاف جنگ کر کر مدینہ منورہ محفوظ کر لے۔ لیکن حضرت عثمان نے منع کر دیا، کیونکہ ایک تو مدینہ منورہ کی حرمت پامال ہوتی تھی، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے، کیونکہ حضرت عثمان کو شہادت کے مرتبے پر ان کی زندگی میں فائز کر دیا تھا، ان کو شہید کہہ دیا تھا، حضرت عثمان کو جنتی حضور نے کہہ دیا تھا، تو وہ جانتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر کسی قسم کا خون خرابہ ہو۔ جب انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا، 3 بدبختوں میں سے بدبخت مالک بن اشتر جو کہ حضرت عثمان کے پاس آیا اور کہنے لگا، دستبرداری، ہم آپ کی دستبرداری کے وہاں ہیں، آپ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں، ہم Created with free version for non-commercial use. مشن یا اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور مدینہ منورہ کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے ایک دفعہ ارشاد کیا تھا کہ اے میرے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو تم اس کو نہ اتارنا۔ یہ وہ قمیص ہے جو خلافت کی قمیص حضرت عثمان کو پہنائی تھی ہم نے۔
تو حضرت عثمان نے اپنی دستبرداری سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ سب سے آسان طریقہ تھا، اپنی جان بھی بچائی جا سکتی تھی اور مدینہ منورہ کو بھی، لیکن حضرت عثمان نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ اب ان کے پاس 3 راستے تھے، یا تو وہ جنگ چھیڑ دیتے یا وہ دستبردار ہو جاتے۔ اب ان کے Created with free version for non-commercial use. کہ وہ اپنی جان دے دے لیکن اپنے عقیدے سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو حضرت عثمان نے یہی راستہ چنا، اور ذوالحجہ کا جمعے کا دن تھا جب حضرت عثمان روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت علی کیونکہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، حضرت علی نے حضرت حسین اور حضرت حسن کو اور چند ایک صحابہ اکرام کو حضرت عثمان کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ تم حضرت عثمان کو ضرب نہ پہنچنے دینا۔ تو حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت عباس مختلف صحابہ اکرام آپ کے دروازے پر موجود تھے، لیکن یہ بدبخت پچھلے Created with free version for non-commercial use. حضرت عثمان پر وار کیا۔ حضرت عثمان کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تو آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان پر وار کیا، حضرت عثمان کا دایاں بازو کٹ گیا۔ حضرت عثمان نے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اے بدبختو، تم نے میرا وہ بازو کاٹ دیا ہے جس سے میں کبھی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عثمان پر لگاتار 9 وار کیے گئے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کا لہو قرآن کے اوپر اس آیت مبارکہ کے اوپر جا کر گیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس طرح حضرت عثمان کو بے بس، لاچار، Created with free version for non-commercial use. کا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور چند ایک صحابہ اکرام کی گروپ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بہت بڑے بڑے فتنے ہوں گے، لوگ اس میں شامل ہوں گے اور بہت فتنوں کی وجہ سے مسلم امہ مشکل میں ہوگی۔ ایک شخص جس سے چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ اس مجلس سے دامہ کے پاس سے گزرا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یہ شخص حق پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اس شخص کے پاس گیا، اس چادر ہٹا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے حضرت عثمان غنی کے چہرہ مبارک پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ حاضر یہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہاں یہ، جب بہت فتنے ہوں گے تو یہ شخص حق پر ہوگا۔ پھر ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے چند صحابہ کے گروہ کے ساتھ ایک پہاڑ کے اوپر موجود تھے تو وہ پہاڑ دہشت کی وجہ سے کانپنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عرض کیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ پہاڑ تو نہیں جانتا تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ گروہ وہ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بہت موقعوں پر شہید، Created with free version for non-commercial use. اس دنیا میں رہتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ کہا گیا، اور جنت کی بشارت دی، اور 10 صحابہ اکرام جن پر جنت
فرض ہو چکی ہے، جن پر جنت واجب ہو چکی ہے، ان میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں۔ تو اسی ماہ کی 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ عثمان غنی وہ شخص ہے کہ جن کے بارے میں اگر کہ لکھنا چاہے تو اس کی سیاہی ختم ہو جائے، اگر کتاب میں لکھا جائے اس کی کاغذ ختم ہو جائیں، اور اگر کوئی مکاتب فکر لکھنا چاہے تو اس کا علم بھی ختم ہو جائے۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کروں گا کہ Created with free version for non-commercial use. کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرا رفیق عثمان غنی ہے۔ مطلب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جنتی ہیں، اور ان سے بغض رکھنے والا دوزخی ہے۔ اللہ علی